اگر شوگر کا مریض روزے کی حالت میں انسولین کا انجیکشن لگوائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ انسولین کا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیماری کی حالت میں ناک میں اسپرے یا کوئی دوائی ڈالی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، روزے میں ڈرپ لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی حالت میں ماؤتھ واش کرنے سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اجزاء باریک باریک اس کے ذرات وہ حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں منجن ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو کرتے ہیں تو اس سے روزے پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بھی منع ہے کیونکہ اس کا کوئی نہ کوئی جز اترنے کا خطرہ ہے، اور جب یہ کوئی جز اتر گیا حلق کے نیچے روزہ بھی یاد ہے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے روزہ رکھا اور روزے میں بیمار ہو گیا، اب کیا کرے بھائی؟ اگر بیماری ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے مر جائے گا یا عقل چلی جائے گی وغیرہ، تو اس طرح کا صحیح اندیشہ ہو تو اب یہ کہ یا تو اس کا اپنا تجربہ یا کوئی طبیب حاذق، کوئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے جو خوف خدا والا ہو، تھوڑا بہت علم بھی رکھتا ہو، تو اس کے کہنے سے روزہ توڑ سکیں گے۔ اب بخار آ گیا، معمولی سا نزلہ ہو گیا، زکام ہو گیا، سر درد ہو گیا، یہ اعذار نہیں ہے، یعنی یہ مجبوریاں نہیں ہے روزہ توڑنے کی، برداشت ہوتا ہے برداشت کر لے بندہ۔ کیا روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرنے سے بھی روزے پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کے وقت ڈھول بجانے والے گلی گلی ڈھول بجاتے ہیں جگانے کے لیے، ان کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ بہار شریعت جلد 3 پیج نمبر 511۔ رمضان شریف میں سحری کھانے کے وقت بعض شہروں میں نقارے بجتے ہیں جن سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ لوگ سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائیں اور انہیں معلوم ہو جائے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ یہ جائز ہے کہ یہ صورت لہو و لعب میں داخل نہیں، یعنی کھیل کود میں یہ داخل نہیں ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جو ایک دب دب کی آواز ہوتی ہے اس انداز میں، یہ نہیں کہ بے سری آواز، یعنی باقاعدہ موسیقی کے قواعد کے مطابق اس کو بجا رہا ہے یا اس میں جھانج لگی ہوئی ہے، جھانج کی جیسے آواز آ رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بے سری فرمایا دب دب والی آواز، اس کی اجازت ہے۔ یہ نقارہ جو ہوتا ہے نا وہ یک طرفہ ہوتا ہے، ڈھول دونوں طرف سے بجتا ہے، دف پھر اور چیز ہے۔ نقارہ یہ پورا ہے کہ جیسے اس پر کچھ بنا دیا، اس طرح کی چیز، چمڑا، عام طور پہ چمڑا ہوتا ہے، تو اس کو بجایا، یہ نقارہ۔ اور دف ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے بالکل، ہاتھ سے بھی پکڑ کے یہ بجا رہے ہوتے ہیں، اس میں ساتھ میں جھنجھن بھی ہوتے ہیں، تو اگر جھنجھن ہے تو ناجائز، اور یہ دف کی نقارے کی اگر کوئی اس میں کوئی سر بنایا، باقاعدہ اس میں یہ گانے بھی لگاتے ہوں گے، کیا کیا کرتے ہوں گے، یوں ایکشن سے، ان کو سب اپنا اپنا فن ہوتا ہے نا، تو یہ بھی کرتے ہوں گے، یہ تو یہ پھر ناجائز صورتیں آ جائیں گی اس میں۔ بچے سے دھپ انہیں بے سرا، ادھر ہاتھ پڑا ادھر ہاتھ پڑا، کوئی نے اس میں سر لے نہیں بنائی، تو یہ جائز ہوتا ہے۔ مقصود جبکہ سحری کے لیے اٹھانا ہے، یعنی اسی طرح کسی بھی کام کے لیے ضرورت ہے، تو یہ مطلب اس کی صورت ہے کہ جائز ہے۔